اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، دور نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد کرنے کی ترغیب حکم دیا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بھیک مانگنے اور حرام کام کرنے سے بچ کر حلال مال کمانے یعنی تجارت کرنے کا حکم دیا۔ خود بھی قرآن مجید کے اندر الہ العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مفہوم یہ ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل ناحق طریقے پر مت استعمال کرو۔ اب باطل طریقہ کیا ہے؟ فرما رہا ہے چوری کرنا یہ باطل طریقہ ہے، رشوت لے کر مال حاصل کرنا یہ باطل طریقہ ہے، کسی دوسرے کی زمین پر مال پر قبضہ کرنا، غصب کے ذریعے اس کو استعمال کرنا یہ باطل طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ورثاء کو اس کے ملنے والی میراث کے حصے سے محروم کر کے ان کی زمین کو لوٹ کر استعمال کرنا یہ باطل طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے سود کے ذریعے کاروبار کرنا یہ باطل طریقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طیبہ فرمایا، حلال طریقے سے مال کما کر کھانے کی ترغیب دی۔ خود ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ التاجر الصدوق، فرمایا سچا تاجر کل اس کا حشر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ ہوگا، شہداء کرام کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کے لیے اصول بھی بیان کیے۔ نمبر 1 فرمایا دھوکہ مت دینا۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کے ایک بازار کے اندر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا غلہ اناج کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اوپر خشک دانے تھے۔ حضور علیہ السلام نے غلے کے ڈھیر کے درمیان ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکالا، ہاتھ کو تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تم دھوکہ دیتے ہو۔ اور قیامت تک آنے والی امت کے سامنے حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک اصول بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور تک پہنچا دیتا ہے، وإن الفجور الی النار، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی بددیانتی کے ساتھ معاملہ نہ کرنا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ لا ایمان لمن لا امان لا، فرمایا جس کے لیے امانت نہیں گویا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناجائز منافع کما کر یا حاصل کر کے مہنگی سے مہنگی چیز لوگوں کو دینا، ان کو پر ظلم اور زیادتی کرنا، اسے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ظلم کرنے والوں کے لیے مذمت اور وعید کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ اتقوا الظلم، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کرنا قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ پر میرے عجیب بزرگوں، شریعت نے جہاں تجارت کرنے والوں کے لیے فضائل بیان فرما کر یوں فرمایا ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کرام کے ساتھ ہوگا، وہیں آداب بھی بیان فرمایا سچائی کے ساتھ تجارت کرو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو، اور اسی طریقے سے خیانت اور جھوٹ اور بددیانتی اور ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمارے بھائی مولانا عمیر صاحب یہ کاروبار کا سلسلہ شروع کیے جا رہے ہیں، اسی سلسلے کے اندر تمام حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ ہم اس موقع پر دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ان کے ساتھ مل کر ہمدردی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو تجارت کے بتلائے ہوئے شریعت کے تمام اصولوں اور آداب کا لحاظ رکھ کر تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ